وقت خود ایک راز ہے، اور ہر راز کو کھولنے کے لیے ایک سچا دل درکار ہوتا ہے۔ اگربو جو سنہری ریتوں، اونچے میناروں اور خوشبوؤں سے بھرے بازاروں کا شہر تھا، ایک معمولی مگر دلیر لڑکے الادین کا گھر تھا۔ وہ ایک چالاک اور ہنر مند لڑکا تھا جو دن بھر گلیوں میں دوڑتا، چھتوں سے چھلانگے لگاتا اور رات کو چاندنی تلے خواب بنتا۔ ایک شام جب سورج کا رنگ سنہری ہو چکا تھا، الادین ایک پھل فروش سے بچتا ہوا ایک پرانے قالین فروش کے اسٹال کے نیچے چھپ گیا۔ لیکن وہاں اسے ایک پراسرار نیلی روشنی میں چمکتا تومار ملا۔ اس نے وہ تومار اٹھایا اور جیسے ہی اسے کھولا، فضا میں چمکدار چنگاریاں اڑنے لگے۔ اچانک ایک نیلا دھماکہ ہوا اور کہکہوں کے ساتھ جنی نمودار ہوا، رنگ برنگی شرٹ، دھوپ کے چشمے اور ہاتھ میں ناریل کا شربت۔ وہ گانے لگا، میں واپس آ گیا ہوں چھٹیوں سے، لیکن ابھی بھی براؤن ہی ہوں۔ الادین نے حیرت سے پوچھا، جنی، تم تو آزاد ہو گئے تھے؟ جنی نے مسکرا کر کہا، آزاد ضرور، لیکن وقت کو بچانے کے لیے تمہاری پکار نے مجھے واپس کھینچ لیا۔ جنی نے اپنے جادوی ہاتھوں سے فضا کو بدل دیا اور دونوں ایک خوابناک کائنات میں پہنچ گئے۔ ستارے، گھڑیاں، پرانی یادیں، سب ایک ساتھ بہہ رہی تھیں۔ یہاں جنی نے اسے بتایا کہ ایک خوفناک جادوگر زاروک وقت کے کرسٹل کو ڈھونڈ چکا ہے۔ اگر وہ اسے خون کے چاند کی روشنی میں فعال کر دے تو پورا زمانہ پیچھے کی طرف بہنے لگے گا اور زاروک ابدی بادشاہ بن جائے گا۔ الادین کے دل میں خوف نہیں، عزم جاگا۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا جنی۔ ادھر اگربو کے عظیم الشان محل میں شہزادی ہل اپنے باپ کے قدیم کتب خانے میں پرانی تحریریں پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک باشعور نڈر شہزادی تھی جو صرف تاج نہیں، سچائی کی وارث تھی۔ جب الادین چوری چھپے محل میں داخل ہوا، دونوں کی پہلی ملاقات تلخ جھگڑے میں بدلی، لیکن جیسے جیسے دونوں نے ایک قدیم نقشہ حل کیا، ان کے دل بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وہ نقشہ ایک پوشیدہ صحرائی مقبرے کی طرف لے جاتا تھا، وقت کے مقبرے کی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب الادین جنی اور جادوی قالین پر بیٹھے صحرا کی سنہری ریتوں پر پرواز کرتے ہوئے مقبرے کی طرف روانہ ہوئے۔ سورج کی پہلی کرنیں افق پر نمودار ہو رہی تھیں جب زاروک نے اپنے ریت کے دیو زمین سے اٹھا دیے۔ ہوا میں لڑائی شروع ہوئی۔ جنی نے کہکہوں میں لپٹا جادو استعمال کیا، ایک دیو کو ناچتی ہوئی اونٹنی میں بدل دیا اور دوسرے کو غبارے میں۔ جادو بھی ہو اور مزہ بھی، جنی نے کہا۔ آخرکار وہ مقبرے تک پہنچے جہاں ہر قدم پر وقت کی چال بدل رہی تھی، کبھی بچپن کی جھلک، کبھی مستقبل کی آگ، اور درمیان زاروک، سیاہ لبادے میں لپٹا، آنکھوں میں لال شعلے اور ہاتھ میں وقت کا کرسٹل۔ اب وقت میرا غلام ہوگا، اس کی گرجدار آواز گونجی۔ شہزادی جیسے ہی زاروک کی طرف بڑھی، وہ فوراً وقت میں منجمد ہو گئی۔ الادین نے ایک لمحے کو دیکھا، جنی خاموش، وقت ساکت، شہر ماضی بن چکا تھا، اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک آخری خواہش باقی تھی، طاقت، دولت، بادشاہی مانگ سکتا تھا۔ لیکن اس نے جنی کی طرف دیکھا اور کہا، میں وقت واپس چاہتا ہوں، لیکن سب کے لیے، صرف میرے لیے نہیں۔ جنی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک چمک اٹھی، روشنی کا دھماکہ ہوا اور وقت اپنی اصل پر لوٹ آیا۔ ہر لمحہ، ہر دھڑکن، ہر گلی واپس زندہ ہو گئی۔ نے آنکھ کھولی اور مسکرا کر الادین کی طرف دیکھا۔ اگربو میں دن نکلا، بازاروں میں زندگی لوٹی اور آسمان پر پھر وہی چمک تھی۔ محل کی بالکونی پر شہزادی اور وہ گلیوں کا لڑکا اب ایک نئی کہانی کا آغاز بن چکے تھے۔ جنی نے آخری بار مسکرا کر کہا، یاد رکھنا، دل کی سچائی ہی سب سے بڑا جادو ہے، اور اگر کبھی وقت پھر بگڑا تو میں قریب ہی ہوں۔